ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن میں رحمان کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انا کے معنی ہم، نحنو کے معنی ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، پھر اس کے بعد وانا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بار بار اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، تاکید پر تاکید ہے، یہ بتانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے خرافاتی شرپسند عناصر اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ آئیں، اور آنے کے بعد اگر قرآن کو بدلنے کی اور قرآن میں تحریف کی کوشش کریں، ان کی ساری کوششیں ناکام ہوں گی۔ اس لیے کہ قرآن وہ ہے کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ اس میں سے میں کچھ بھی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں صرف وہی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل ہوئی ہیں۔ کسی کی عقل اگر خراب ہو، ایمان خراب ہو، اور وہ یہ کہے کہ حضور کے بعد خلفائے ثلاثہ نے اس کے اندر کچھ آیتیں ڈال دی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی بے ایمانی ہے، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج 1400 برس سے آج تک برقرار ہے کہ اگر تمہیں اس پر کوئی شک ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر لاؤ اس کے مثال کی کوئی ایک بات، کوئی ایک سینٹنس جو قرآن کے، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بہت آسانی سے تم کہتے ہو کہ اس کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو بندوں کی ڈالی ہوئی ہیں، پھر تم بھی اسی طرح کی آیت بنا سکتے ہو، اور ویسے ہی کوئی آیت بنا کر کے لا کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دو، تو تمہارے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی صداقت پہ حرف آ جاتا ہے معاذ اللہ، تو پھر کہاں اسلام رہے گا، کہاں مسلمان رہے گا۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم، جو غیر مسلموں میں بھی ماہرین عربی زبان موجود تھے اور پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لاؤ، اگر یہ شک کرتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب کہتے ہو کہ 26 آیتیں اس میں دوسروں کی گڑھی ہوئی ہیں، بندوں کی ہیں، تو پھر لاؤ ایک آیت اسی کے جیسی بنا کر کے لے آؤ جو تم سمجھتے ہو گڑھی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، ایک بات ویسی بنا کر کے لے آؤ۔ مگر قرآن کا چیلنج کل بھی برقرار تھا، آج بھی ہے، تا صبح قیامت برقرار رہے گا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام پر کوئی چاہے کہ اپنی طرف سے بات کو تھوپے، یاد رکھیے گا پہلے بھی کلام آئے، لیکن اس میں جب تحریف ہوئی سب نے مانا تحریف ہوئی، لیکن قرآن کا کمال یہی ہے کہ تحریف کرنے والے مٹ گئے، قرآن اپنی آن اور شان کے ساتھ اب بھی باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ ایسے خرافاتیوں کے تعلق سے ایک کڑا قدم اٹھائے کہ جو بلا وجہ کسی کے مذہبی اور دینی بھاوناؤں پر حملہ کرتے ہیں اور ان نیسیسری، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ایشوز اٹھا کر کے ملک کے ماحول میں خرابی پیدا کرتے ہیں، تو اس لعنتی پر بھی سخت اور کڑی
کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ وسیم ابن کذاب، اس پر سخت اس کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔